السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کوئی نبی اپنی پہلی زندگی کے ساتھ ہی ابھی تک موجود ہے یا زندہ ہیں؟ اس حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، رحلت فرما چکے، ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو انبیاء برزخی زندگی میں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا کوئی نبی ایسا ہے کہ جو ابھی تک زندہ ہے اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ، تو اس حوالے سے صوفیہ کے ہاں کچھ روایات پائی جاتی ہیں، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایات ہیں، لیکن کوئی حکایت یا کوئی روایت سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں کہ جس سے دلیل لی جا سکے، یعنی تمام روایات ضعیف ہیں۔ اس حوالے سے اصل بات جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جو اپنے حقیقی جسد کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کا دوبارہ قرب قیامت میں نزول ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو اپنے حقیقی جسم کے ساتھ جو ہے زندہ ہو۔ صوفیہ کا یہ ماننا ہے 4 انبیاء اپنے حقیقی اجساد کے ساتھ وہ زندہ ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، یہ 4 انبیاء، جبکہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں ہی اختلاف ہے۔ ان انبیاء کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہیں، اور صحیح بات کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کیا وہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةَ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ، کہ آج سے 100 سال بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا جو آج اس دنیا میں موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا آج کے دن سے 100 سال بعد کوئی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اور رب تعالی نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی عنایت نہیں کی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ رحلت فرما گئے، آپ چلے گئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، ان کی معیت میں جہاد کرتے، ان کے پیچھے نمازیں وغیرہ ادا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت جو 313 صحابہ پر مشتمل تھی، اس چھوٹی سی جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو زمین پر پھر تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو 313 صحابہ تھے، ان کے علاوہ زمین پر اس وقت کوئی ایسا بشر نہیں تھا کہ جو مسلمان بھی ہو اور وہ زندہ بھی ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، یعنی وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو اگر خضر علیہ السلام یا کوئی اور نبی علی وجہ الارض زمین پر زندہ ہوتا تو اس پر لازم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کے ہاتھوں بیعت کرتا یا آپ کی شریعت کی اتباع کرتا۔ اور ایک اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب نزول ہوگا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام اگر حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے ہوتے یا چوتھے بیٹے ہوتے، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے، تو ان کی جسامت وہ بھی غیر معمولی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے ان اللہ خلق آدم وطولہ 60 ذراعا، کہ آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ تو جنہوں نے بھی خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے غیر معمولی جسامت کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ افراد کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور رب تعالی نے باقیوں کو ہلاک کر دیا، تو اس وقت بھی آپ کی کشتی میں نہ کوئی نبی تھا نہ خضر علیہ السلام تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے
تو اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے، کیونکہ طوفان نوح سے ہر چیز ختم ہو گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں موجود تھے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے، آپ کی اولاد ہی باقی رہی اور آپ سے ہی نسل آگے بڑھی۔ رب نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ آپ کی نسل ہی اس کو ہم نے باقی رکھا۔ کسی نبی کا زندہ ہونا متوقع ہوتا تو قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث رسول کسی مرفوع روایت سے یہ بات ثابت ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اور اس کا ذکر لازمی ہوتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی صرف 950 سال کی دعوت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس اتنی بڑی آیت کو رب تعالی بیان نہ فرماتے کہ اتنے عرصے سے، اتنے ہزاروں سال سے کوئی نبی زندہ ہے اور وہ قرآن میں یا حدیث میں اس کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ یہ بھی اس بات کی تردید کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے بھی خضر علیہ السلام کی خاص طور پر ملاقات کا ذکر کیا تو انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے؟ کیا انہوں نے پہلے کبھی انہیں دیکھا، یا کیا ان کی کوئی علامات قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں جس سے معلوم کیا جا سکے کہ جس سے ان کی ملاقات ہوئی وہی خضر علیہ السلام ہیں؟ اسی طرح خضر علیہ السلام نے تو موسیٰ کلیم اللہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، خضر علیہ السلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی ان کو بھی انہوں نے آخر میں یہی کہا ھذا فراق بینی و بینک کہ یہاں میری اور تمہاری جدائی ہے، یعنی یہاں سے ہمارے اپنے اپنے راستے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کو خضر علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ یہاں سے ہمارے راستے الگ الگ، تو کیا آج کے کسی ایسے گنہگار شخص کی بات پر ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں کہ جس کی نمازوں کا ہمیں معلوم نہیں، جس کے دوسرے عبادات کے قبولیت کا ہمیں معلوم نہیں، جو معصوم عن الخطا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے اس کا دل اور اس کا جسم بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس چیز کا دعویٰ کرے کہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی یا وہ زندہ ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گنہگار شخص کے پاس خضر علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ کلیم اللہ کو خضر علیہ السلام نے جدائی کا پیغام دے دیا اور کہا کہ ہاں یہاں سے ہمارے راستے جدا ہیں۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن و حدیث سے کوئی اشارہ ہمیں نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نبی اپنے حقیقی جسم کے ساتھ آج بھی زندہ ہو، لہٰذا ہمیں بھی اسی بات پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔